اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چینل بنانے کا جو مقصد ہے، بارہا ہم نے آپ سے اس بارے میں ڈسکس کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم اسلامک نالج کو اور اسلام کے اندر 1400 سال سے جو فرقہ واریت برپا کی گئی اور 1400 سال کی تاریخ اسلام کے اندر جو فرقے آئے اور گئے، کئی ایسے فرقے جن کا آج وہ کسی دور میں بنے تو تھے مگر ان کا نام و نشان نہیں رہا، ان کی اوپر بھی ہم نے کلام کیا ہے۔ اور دور حاضر کے اندر اسلام کے اندر جتنے بھی فتنے، وہ قادیانیت ہو، وہابیت ہو، وہ جو ہے ایتھیزم ہو، وہ شیعت ہو، رافضیت ہو، خارجیت ہو، ناسبیت ہو، ہم ان تمام تر جو بیماریاں ہیں اسلام کے اندر، جو وبائیں پھیلائی گئی ہیں نظریات کے حوالوں سے، ہم اس پہ کلام کرتے ہیں اور مدلدل معتبر مصادر دین جو ہیں قرآن اور اس کے بعد وہ روایات کی کتب جن کو جس فرقے سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، جس نظریات کی قائلین سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، ان کی جو بہترین اور پایا درجے کے بلند پایا مصادر جو ہیں، ان کتب سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ان تک بات پہنچاتے ہیں، ان کے صحیح نظریات کا دفاع کرتے ہیں، ان کے غلط نظریات جو قرآن و حدیث سے دور ہیں ان پر ہم منہج اہل سنت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب اس پر ہماری کافی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں اور برادرانہ طریقے سے ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی اصول سے ٹکرا جائے تو اس کا حکم شرعی جو حکم ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ تکفیر کے درجے کا ہو، تفسیق کے درجے کا ہو، ہم ضرور بیان کرتے ہیں، مگر کسی کی تذلیل اور اس کی ذاتیات کے اوپر گالی گلوچ یا اس طرح کا معیار ہمارا نہ کبھی رہا ہے، الحمدللہ نہ کبھی کیا ہے۔ دور حاضر میں جتنے بھی لوگ اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے عقائد اور نظریات کو پھیلا رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم بھی انہی کے اندر بیٹھ کر کے انہی کے اچھے نظریات کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی برے نظریات جو ہمارے اسلاف کے منہج پر ہیں۔ یاد رکھیں یہ ذاتی میری ریسرچ نہیں ہوتی، ہم پرانے جید علماء جن کو تاریخ اسلام میں سب اکابرین اور سب بڑے علماء کے نزدیک جو اکابرین ہیں، متقدمین ہیں، ان کی کتابوں سے، مثلا پرانے کے علماء جو گزرے ہیں آج سے 700 سال سے قبل پہلی 200 ہجری سے لے کر کے 400 ہجری اور 600 ہجری تک کے جو علماء ہیں، ہم انہی کی کتابوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے نظریات کو لانچ کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ پرانوں کے نظریات یہ تھے قرآن و حدیث سے اخذ شدہ۔ تو یہ ہمارا منہج ہے، اسی منہج پر ہم کام کر رہے ہیں اور یہی ہمارے چینل کا مقصد ہے۔ ہمارے چینل سے جو لوگ جڑے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم اگر رافضیت اور کسی ایسے نظریہ جو کہ اہل تشیع حضرات کا ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ، ہم فقط کتابوں کی روشنی میں ایک بات سامنے رکھ دیتے ہیں، اب اگلے کی مرضی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، مگر وہ ہم سے گلہ نہیں کرتا، ہم اتنی محبت کے ساتھ وہ چیز پیش کرتے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ جی آپ کا معیار کیا ہے، آپ کوئی عالم دین ہے؟ تو میں اس بارے میں ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ضروریات دین، جن مسائل کو ہمیں اخذ کرنے کے لیے جو مبادیات کا علم ہے وہ بحمدی تعالیٰ میرے پاس ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ مکمل فاضل ہیں تو آج کل جتنے بڑے سکولرز آپ سنتے ہیں، طارق جمیل صاحب سے لے کر طارق جمیل صاحب، وہ کسی بھی یونیورسٹی سے یا ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ مکمل فاضل نہیں ہے، لیکن آج دنیا ان کو سنتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتے ہیں، ان کے پاس کسی مدرسے کی اسلامک ڈگری نہیں ہے۔ انجینئر مرزا صاحب کو لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی ایک نارمل ریسرچ اسکالر ہیں، جس طرح کہ میں ہوں۔ اسی طریقے سے میری ریسرچ کا جو معیار ہے وہ پرانے متقدمین کے عقائد کو سامنے لانا ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ پرانے علماء کی کتابوں میں کیا ہے، ان کی نظریات کیا تھے، بس یہ ہمارا منہج ہے۔ آج کے دور کے جدید جو منہج کوئی پیش کر رہا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے پرانوں پہ پرکھ لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے اخذ شدہ پرانے عقائد وہ چیک کرتے ہیں کہ آج کے عقائد کے ساتھ ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے۔ تو مجھ سے یہ جو بارہا سوال کیا جاتا ہے، مجھے بتائیں ڈاکٹر اسرار سے لے کر بڑے علماء کو جو آپ سنتے ہیں، اچھا زبیر احمد زئی صاحب سے کو سنتے ہیں، آپ ان کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، آپ مولانا اسحاق صاحب کی بات کرتے ہیں، غامدی صاحب کی بات، یہ کسی کی کوئی بھی فاضل نہیں ہے، لیکن کوئی لوگ سنتے ہیں، یہ بھی اسکالرز ہیں، خود کو اسکالرز کہلاتے ہیں۔ تو بس انہی کی طرح میں بھی یہی کام کر رہا ہوں۔ باقی بحمدی تعالیٰ
عربی عبارات کو میں پڑھ بھی لیتا ہوں، اور عربی عبارات جہاں تک سمجھ آتی ہے سمجھ بھی لیتا ہوں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی اس پہ تحقیق کرتا ہوں، اور قرآن و حدیث سے کسی چیز کو نکالنا، اس سے استدلال کرنا بھی حمدی تعالیٰ اس پہ میرا کام ہے۔ اور ہم نے یوٹیوب کے اوپر سب سے پہلے جو بیسک علومز ہیں ہم نے انہی پہ کام کیا ہے۔ حدیث کی کتب اور حدیث جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو معیار ہے علماء کا، کسی حدیث کو آپ میرے حوالے کر دیں، اس کی تحکیم مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو اس کی تحکیم پیش کر سکتا ہوں۔ اتنا مجھے جو ہے بدع کا علم میرے پاس ہے کہ میں اپنی چیزوں کو ریسرچ کر سکتا ہوں، کسی حدیث کے بارے میں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں، قرآن کے مفہوم کے بارے میں، کسی آیات کی ترکیب کرنی ہو تو جس حد تک اللہ نے مجھے نالج دیا میں کر لیتا ہوں۔ کوئی بات سمجھنا ہے تو علماء سے پوچھتا ہوں، اور کتابوں سے روشنی میں، اب یہ عربی کتابیں ہیں، میں ان کی عبارات پڑھتا ہوں، جہاں سے مجھے عبارات پڑھنی ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں، جو عبارات مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں مزید پہ ریسرچ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور علوم حدیث ایک بہت ضروری ہوتا ہے کسی ریسرچ اسکالر کے لیے۔ بے حمدی تعالیٰ میری علوم حدیث کے اوپر آج سے 4 سال قبل کے میرے لیکچرز موجود ہیں، اور میں نے ابن کثیر کی الباعث الخسیس، یہ جو شرح اختصار علوم الحدیث ہے ابن کثیر کی، اس پہ میرے لیکچرز آ چکے ہیں، یہ مکمل میں نے اس پہ لیکچرز دیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے امام نووی کی الاذکار کے اوپر میرے درس آئے ہیں، نہج البلاغہ پہ میرے درس آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں نے حدیث ضعیف کے اوپر جو کلام کیا اس میں نخبۃ الفکر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میرے شرح بخاری کے اوپر میرے درس ہیں۔ تو میں مختلف، جہاں تک اللہ نے مجھے علم دیا، میں کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس طرح کا، میں اپنے آپ کو کبھی علماء کی فہرست میں گنوانا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن بحمدی تعالیٰ وہ مبادیات کا علم جو ایک ریسرچ اسکالر کے لیے ضروری ہوتا ہے بحمدی تعالیٰ میرے پاس ہے، اور قرآن کی مختلف تفاسیر، قرآن کے مختلف علوم کے اوپر الحمدللہ میرے آلریڈی لیکچرز موجود ہیں۔ اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنا بیسیکلی ایک علم ضرورت ہوتا ہے کسی ریسرچ اسکالر کے لیے بحمدی تعالیٰ میرے پاس موجود ہے۔ اب اور دیگر مدارس کا بھی، میں مدارس کے اندر بھی گیا، صرف نحو کی کلاسیں بھی لیتا رہا جتنا اللہ نے توفیق دی، لیکن پراپر 4.5 سال میں نے مدارس میں پڑھا۔ لیکن چونکہ میں نے یمن میں گیا تو میں جامعہ ابن عباس یمن کے اندر جب میں گیا تو اس کے اندر بھی میں اساتذہ کرام سے استفادہ کیا۔ جامعہ اسلامیہ ریاض کے اندر بھی میں اساتذہ کرام جو جامعہ اسلامیہ ریاض کے ٹیچرز ہیں ان کے پاس ہی میں نے اپنا جو بھی ضامن تلمذ طے کر سکا، جو کچھ پڑھ سکا ان سے پڑھا ہے۔ القاہرہ میں گیا، علماء سے ملا، وہاں کے علماء سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اور بیسیکلی جتنے بھی الحمدللہ عربی عبارت کو پڑھنے کے علوم و فنون ہے، جس حد تک اللہ نے توفیق دی میں نے پڑھا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سوالات جوابات میرے چینلز کے بارے میں کیے جاتے ہیں اور میری ذات کے بارے میں کیے جاتے ہیں، تو ہر چیز کا ہم نے اپنے منہج کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بحمدی تعالیٰ جس کا جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ اور رمضان کریم کے اندر ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہوں گی رضوی بھائی آن لائن کے اوپر اور رضوی بھائی آفیشلز کے اوپر، تو امید ہے کہ آپ لوگ ہمیں جوائن کریں گے۔ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، مختلف سوالات عقائد کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے نہیں، جو فقہی مسائل ہیں ان سے ہم سے نہ پوچھا کریں، جو عقائد کے اعتبار سے جو نظریات ہیں ان پہ ہم کلام کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ دلائل کی روشنی میں۔ تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ، ہمیں جوائن کریں، اور کچھ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس سے آپ کو ٹائم لے لیں گے اور اس پہ ہم ریسرچ کر کے آپ کو دیں گے۔